الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تخصص فی العقائد الاسلامیہ کا سبق چل رہا ہے اور اس میں ہم عقائد کی 6 کتب پڑھ رہے ہیں۔ العقائد الاسلامیہ، کتاب العقائد، العقیدۃ الحسنہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ العقائد النصفیہ کا سبق چل رہا ہے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ العقیدۃ الطحاویہ اور الفقہ الاکبر پڑھیں گے۔ العقائد النصفیہ کا سبق چل رہا ہے۔ علامہ نصفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وعذاب القبر للکافرین ولبعض عصاة المؤمنین وتنعیم اہل الطاعۃ فی القبر وسؤال منکر ونکیر ثابت بالدلائل السمعیہ۔ تمام کفار اور بعض نافرمان مسلمانوں کو قبر میں عذاب ہونا، نیک مسلمانوں کو قبر میں نعمتیں ملنا، قبر میں منکر نکیر کا سوال کرنا برحق ہے جو دلائل نقلیہ سے یعنی قرآن کریم اور احادیث سے ثابت ہے۔ تو یہاں ثواب و عذاب قبر کی گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ موت کے بعد قیامت سے پہلے قبر اور برزخ میں جسد انصری کو بتعلق روح ثواب اور عذاب ہوتا ہے، اور اس کے ادراک اور احساس کے لیے حیات کلی اور حیات ظاہری نہیں بلکہ نوع من الحیات یعنی اس قدر حیات عطا ہوتی ہے جس سے میت راحت یا تکلیف محسوس کرے۔ علامہ سعد الدین مسعود بن عمر بن عبداللہ تفتازانی رحمہ اللہ وفات 792 ہجری شرح المقاصد فی علم الکلام میں فرماتے ہیں اتفق اہل الحق علی ان اللہ یعید الی المیت فی القبر نوع حیات قدر ما یتعلم ویتلذذ ویشہد بذلک الکتاب والاخبار والآثار۔ اہل حق کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ قبر میں میت کو اتنی حیات عطا فرماتے ہیں جس سے وہ ثواب اور عذاب کو محسوس کرتی ہے۔ اس عقیدہ پر قرآنی آیات، احادیث اور ذخائر آثار موجود ہیں۔ اس عقیدہ پر یعنی ثواب و عذاب قبر کے عقیدہ پر دلائل سے پہلے 3 چیزیں سمجھ لیں۔ نمبر 1 قبر کا معنی، نمبر 2 ثواب کا معنی، نمبر 3 عذاب کا معنی۔ قبر کا ایک ہے لغوی معنی اور ایک ہے اصطلاحی اور شرعی معنی۔ قبر کا لغوی معنی کیا ہے؟ ابو الفضل محمد بن مکرم بن علی المعروف ابن منظور رحمہ اللہ وفات 711 ہجری لسان العرب میں لکھتے ہیں القبر مدفن الانسان وجمعہ قبور۔ جہاں انسان کو دفن کرتے ہیں اس کو لغت میں قبر کہتے ہیں اور اس کی جمع قبور ہے۔ مشہور لغوی سید مرتضیٰ بلگرامی زبیدی رحمہ اللہ وفات 1205 ہجری تاج العروس میں لکھتے ہیں القبر بالفتح مدفن الانسان۔ القبر کہتے ہیں لفظ قبر یہ قاف کے زبر کے ساتھ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ انسان کو دفن کیا جاتا ہے۔ یہ تو ہے قبر کا لغوی معنی۔ اور قبر کا شرعی معنی موت کے بعد جہاں انسان کا جسم یا جسم کے اجزاء ہوں اس کو قبر کہتے ہیں۔ جہاں جسم پڑا ہو یا جسم کے اجزاء ہوں اس کو کہتے ہیں قبر۔ یہ میں تعریف کیوں کر رہا ہوں؟ ہم نے قبر کھودی
اور میت کا جسم دفن کر دیا، یہ اس کی قبر ہے۔ کوئی شخص پانی میں گرا اور اس کے اجزاء پانی میں تحلیل ہو گئے تو جہاں جہاں اجزاء پھیلے وہ سارا اس کی قبر ہے۔ خدا نخواستہ کسی انسان کو جانور نے کھا لیا اور جانور نے فضلہ کیا اور وہ باہر نکل گیا تو جہاں جہاں اس کے اجزاء کے ہیں وہ قبر ہے۔ کتنے کافر ہیں غیر مسلم جو میت کو جلاتے ہیں، اس کی راکھ کو بہا دیتے ہیں تو جہاں وہ راکھ جاتی ہے وہ اس کی قبر ہے۔ ویسے کسی بلڈنگ میں آگ لگ گئی اور انسان جل گیا تو جہاں اس کے ذرے جائیں گے وہ قبر ہے۔ تو قبر کا شرعی معنی کیا ہے؟ جہاں جسم ہو یا جسم کے اجزاء۔ یہ معنی ذہن میں رکھ لیں گے تو پھر ثواب و عذاب قبر پہ اشکال نہیں ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں اس کو جلا دیا اس کی تو قبر ہی نہیں ہے، جو پانی میں بہہ گیا قبر ہی نہیں ہے، جو انسان کو جانور کا اس کی تو قبر ہی نہیں تھی، اس کو عذاب کیسے ہوگا؟ یہ سوال ان کا ہے جن کو قبر کا معنی نہیں آتا، اور اگر ہم کبھی اس کا جواب نہیں دے پاتے تو اس کا معنی کہ ہمیں بھی قبر کا معنی نہیں آ رہا، تبھی جواب نہیں دے رہے۔ آپ کو یاد ہے میں ایک جملہ بار بار کہتا ہوں کہ ہمارا مخالف اعتراض کرتا ہے کہ وہ ہمارے عقیدے کو سمجھتا نہیں، اور ہم اس کا جواب نہیں دیتے کیونکہ ہم اپنا عقیدہ سمجھتے نہیں۔ وہ سمجھتا تو اعتراض نہ کرتا اور ہم سمجھتے تو جواب دے لیتے۔ یہی عذاب قبر اور ثواب قبر پہ اشکالات کی وجہ ہے، وہ سمجھا نہیں تو اعتراض کرتا ہے اور ہم سمجھتے نہیں تو جواب دیتے۔ جواب نہیں دے سکتے اس لیے معنی سمجھ لیں قبر کا شرعی معنی۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ وفات 1362 ہجری امداد الفتاویٰ میں حقیقت قبر کی محل وجود میت ہے، محل وجود میت، جہاں پر میت کا وجود ہے۔ التعلیق الصبی شیخ التفسیر والحدیث مولانا محمد ادریس قادری رحمہ اللہ وفات 1394 ہجری، وہ فرماتے ہیں کل موضع فیہ مقرہ فہو قبرہ، ہر وہ جگہ جہاں پر میت کا جسم یا اس کے اجزاء ٹھہر جائے وہی اس کی قبر ہے۔ اب یہ قبر کا شرعی معنی بھی یہی ہے، اس پہ دلائل سورہ توبہ آیت نمبر 84 وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ، اللہ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر ان کی قبر پر آپ نہ کھڑے ہوں۔ اس سے کون مراد ہے؟ جو کفر پہ مر گیا ہے، اب اس قبر پر کھڑے ہو کے ان کے لیے دعائیں نہ کریں، چھوڑ دیں ان کو۔ سورۃ الحج آیت نمبر 7 وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دوبارہ اٹھائے گا جو لوگ اپنی قبروں میں ہیں، اپنی قبروں میں ہیں۔ یہ اچھی طرح باتیں سمجھ لیں، تفصیلی گفتگو میں مزید کروں گا انشاءاللہ العقیدۃ الطحاویہ میں، اور اس سے مزید تفصیل کر فقہ الاکبر میں، یا میں صرف باتیں سمجھا رہا ہوں، بنیادی باتیں ذہن میں رکھ لیں۔ اسی طرح احادیث ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 1283، امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ وفات 256 ہجری، فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک عورت پر ہوا جو رو رہی تھی اور قبر کے پاس بیٹھی تھی۔ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بامرأۃ تبکی عند قبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈرو صبر کرو، کیا کر رہی ہو؟ اب اس عورت کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے۔ اس نے کہا فإنک لم تصب مصیبتی، آپ کو تکلیف نہیں پہنچی جو مجھے پہنچی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا تجھے تکلیف ہوتی ہے، تجھے پتہ چلتا تکلیف کیا ہوتی ہے۔ بعد میں اس کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئی، اور عجیب جملہ ہے فلم تجد عندہ بوابین، حضور کے دروازے پہ کوئی دربان نہیں تھا جو اس کو روکتا، اتنے بڑے آدمی ہیں اور کوئی دربان نہیں آئی۔ تو اس نے کہا میں نے یا رسول اللہ آپ کو پہچانا نہیں، مجھے معذرت۔ فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، فرمایا کہ اب صبر کا فائدہ نہیں، صبر وہی ہوتا ہے جو شروع میں ہو، بعد میں کون سا صبر ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1565، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلی علی جنازۃ ثم اتی قبر المیت، آپ نے نماز جنازہ پڑھا پھر میت کی قبر کے پاس آئے۔ اب ظاہر ہے یہ قبر وہی ہے نا جہاں پر میت دفن کیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت شرح مان الآثار باب الجلوس الی القبور، عمر بن حزم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا علی قبر، میں قبر پر بیٹھا تھا، فرمایا انزل عن القبر لا تؤذی صاحب القبر فلا یؤذیک، فرمایا قبر سے نیچے اترو، قبر والے کو تکلیف نہ دو، نہ قبر والا تمہیں تکلیف دے۔ یہاں اصل تو بتانا مقصود ہے کہ قبر کسے کہتے ہیں،
لیکن اس حدیث کا معنی کیا ہے کہ تم قبر والے کو تکلیف نہ دو، قبر والا تمہیں تکلیف نہ دے۔ اس کا مفہوم یہ ہے، یہ بات ذہن نشین فرمائیں کہ میت کی بے احترامی کرنا یہ اس کو تکلیف دینا ہے، بے احترامی کرنا۔ تو کسی شخص کی میت کے اوپر بیٹھنا بے احترامی ہے۔ ہماری شریعت میں مسلمان تو کجا کافر کے جسم کو بھی مرنے کے بعد کاٹنا ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ اس کے انسانیت کے احترام کے خلاف۔ جس طرح بندے کے مرنے کے بعد گردہ نکال لیں، آنکھ نکالیں، کافر ہو تب بھی نہیں نکال سکتے، کافر بھی انسان ہے، انسانیت کا احترام ہوتا ہے۔ اور وہ قبر والا آپ کو تکلیف نہ دے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ بس اوقات میت کی جو باڈی ہے، میت کے جسم، وہ پھولتا پھٹتا ہے تو اس کے اندر سے بو آتی ہے، تو تم وہاں بیٹھے ہو کہ ایسا نہ ہو کہ اسے تمہیں بو محسوس ہو۔ اور بعض محدثین نے معنی لکھا ہے کہ انسان بس اوقات قبر پر بیٹھے تو اس کو نا قبر کے اندر میت کے تصور سے وحشت سی آ جاتی ہے، تو خوف محسوس ہوتا ہے، اس لیے فرمایا ایسا کام نہ کرو جو تمہیں بھی تکلیف کا باعث بنائے، ایک سائڈ پہ ہو، پڑھو اور جاؤ۔ نمبر 2، ثواب کا معنی۔ ثواب کا معنی کیا ہے؟ علامہ ابوالقاسم حسین بن محمد الاصفہانی رحمہ اللہ وفات 502 ہجری المفردات فی غریب القرآن میں لکھتے ہیں، ما یرجع الی الانسان من جزاء اعمالہ فیسمی الجزاء ثوابا۔ ثواب کسے کہتے ہیں؟ وہ بدلہ جو انسان کے اعمال کے نتیجے میں اسے ملتا ہے۔ ثواب کا معنی ہوتا ہے بدلہ، جو نیک عمل کے بدلے میں ملے اسے کہیں گے ثواب۔ علامہ علی بن محمد بن علی جرجانی رحمہ اللہ وفات 816 ہجری تعریفات میں لکھتے ہیں، الثواب ما یستحق به الرحمت والمغفرۃ من اللہ تعالی والشفاعۃ من الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عمل کا صلہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت، مغفرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شفاعت کا استحقاق حاصل ہوتا ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے، الثواب ہوا اعطاء ما یلائم الطبع، ثواب سے مراد ایسی چیز کا عطا کیا جانا ہے جو انسانی طبیعت کے موافق اور پسندیدہ ہو۔ نمبر 3، عذاب کا معنی۔ فیض القدیر میں علامہ عبدالرؤف مناوی رحمہ اللہ وفات 1031 ہجری فرماتے ہیں، قال السخاوی والعذاب ایصال العلم الی الحی مع الہوان، زندہ شخص کو ذلت اور رسوائی کے ساتھ تکلیف دینا۔ علامہ سید ابو ثنا محمود علوسی رحمہ اللہ وفات 1270 ہجری تفسیر روح المعانی سورۃ البقرہ آیت بلہم عذاب عظیم، اس کے تعلق لکھتے ہیں، وخص السجابندی العذاب بایصال العلم الی الحی مع الہوان۔ سجابندی نے، سجابندی نام ہے، میں آگے تعارف کراتا ہوں، انہوں نے عذاب کی تعریف کو اس شرط کے ساتھ مقید کیا، اس سے مراد کسی جاندار کو ایسی تکلیف پہنچانا جس کا مقصد اس کی ذلت اور رسوائی ہو۔ یہ سجابندی کون ہیں؟ 6 صدی ہجری کے مشہور نحوی، اصولی اور مفسر علامہ ابو عبداللہ محمد بن تیفور الغزنوی السجابندی، وفات ان کی 560 ہجری میں۔ اسی طرح الفتوحات الالہیہ بتوضیح تفسیر جلالین للدقائق الحنفیہ، امام سلیمان بن عمر بن منصور الشافعی رحمہ اللہ وفات 1204 ہجری کہتے ہیں، ایصال العلم الی حی ہوانم وذلہ، زندہ آدمی کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے تکلیف دینا عذاب کہلاتا ہے۔ اب یہاں بات سمجھ لیں، ثواب کے اندر بنیادی چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 تکلیف ہو، نمبر 2 جس کو تکلیف دی جائے وہ زندہ ہو، اور نمبر 3 تکلیف سے مقصود اس کو ذلیل اور رسوا کرنا ہو۔ یہ 3 چیزیں عذاب کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ نمبر 1 تکلیف، نمبر 2 جس کو تکلیف دی جا رہی ہے وہ زندہ ہو، اور نمبر 3 تکلیف دی جا رہی اور اس سے مقصود ذلیل کرنا اور رسوا کرنا۔ اگر پتھر کو آپ مارتے رہیں تو یہ کون سا عذاب ہوگا؟ تو زندہ نہیں ہے۔ اور اگر کسی کو تکلیف تو دی جائے، وہ زندہ بھی ہو لیکن مقصود رسوا کرنا نہ ہو، ذلیل کرنا نہ ہو، کیسے عذاب ہوگا؟ دیکھیں، کبھی بچھڑے دوست آپس میں ملتے ہیں تو زور سے دباتے ہیں، تکلیف تو ہوتی ہے نا، لیکن مقصود کو ذلیل کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح بسا اوقات ہم چھوٹے سے بچے کو یہاں دباتے ہیں، بچہ چیختا ہے تو اس کو ذلیل کرنا تھوڑا ہی مقصود ہے۔ تو اس سے مقصود، اس کو عذاب نہیں کہتے، عذاب کہتے ہیں مقصود تکلیف سے کیا ہو؟ ذلیل کرنا۔
آپ دیکھیں بسا اوقات انسان کسی آدمی کو تھپڑ مارتا ہے، حالانکہ تھپڑ اتنا بڑا نہیں ہوتا، لیکن مخالفت ہوتی ہے، 50 بندوں کے درمیان مارتا ہے، مقصود کیا ہوتا ہے؟ اس کو ذلیل کرنا۔ اس کو بھی عذاب کیا کہ اس نے اس کو تکلیف دیا لیکن ذلیل کرنے کے لیے۔ یہ بنیادی باتیں ذہن نشین فرما لیں۔ اس لیے میں نے اس پر گفتگو کی ہے، یہاں نہیں کر رہا۔ میں نے عرض کیا کہ اس کتاب پہ میں تشریحات بہت کم کر رہا ہوں، اور کتابوں پہ آئی ہیں کہ قبر میں تکلیف مسلمان کو بھی ہوتی ہے، فاسق کو، کافر کو بھی ہوتی ہے، لیکن کافر کو عذاب ہوتی ہے، مومن کا تزکیہ ہوتا ہے۔ جہنم میں کافر بھی جائے گا اور فاسق مومن بھی جائے گا، لیکن کافر جو جائے گا اس کو مقصود عذاب ہوگا اور مومن کا مقصود تزکیہ ہوگا۔ تزکیہ کا معنی کیا ہے؟ اس نے جنت میں جانا ہے، اور جنت پاک لوگوں کی جگہ ہے۔ یہ گناہ کر کے خود کو ناپاک کر چکا ہے، اب اس کو جہنم میں بھیجا جا رہا ہے، ذلیل کرنے کے لیے نہیں، پاک کرنے کے لیے۔ لیکن وہ دیکھنے میں ایک طرح ہے، اس لیے کبھی اس کے لفظ عذاب آ جاتا ہے۔ دیکھیں جس طرح درس گاہ میں استاد ایک شاگرد کو کھڑا کرتا ہے اور کھڑا کر اس کو ڈانٹتا ہے یا مارتا ہے، تو مقصود اس شاگرد کی اصلاح تربیت ہوتی ہے یا اس کو ذلیل کرنا ہوتا ہے؟ تربیت ہوتی ہے۔ بس اوقات انسان اپنے مخالف کو 10 بندوں کے درمیان تھپڑ مارتا ہے تو مقصود ہوتا ہے سب کے سامنے ذلیل کرو، اور کبھی 10 کے درمیان اپنے شاگرد کو کھڑا کر کے مارتا ہے تو اس کو مقصود ذلیل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی مقصود تربیت ہوتی ہے۔ لیکن دیکھنے میں آتا ہے جیسے دونوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے، تو دیکھنے میں ایک جیسا ہوتا ہے، حقیقت دونوں کی الگ ہوتی ہے۔ خیر، عذاب قبر کے بہت دلائل ہیں، میں چند ایک نقل کر دیتا ہوں بڑے اختصار سے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 93، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ بوقت موت فرشتے ظالم کو کہتے ہیں آج تمہیں ذلیل کرنے والا عذاب دیا جائے گا۔ الیوم ترزون، آج۔ یہ آج سے مراد کیا ہے؟ اس کی کئی ایک تفسیریں ہیں۔ نمبر 1، امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ وفات 256 ہجری، صحیح بخاری، باب ما جاء فی عذاب القبر، عنوان کیا قائم کیا؟ باب ما جاء فی عذاب القبر، اور آیت کیا لائی؟ وقول اللہ تعالی وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ، یہی آیت لائے۔ تو معلوم ہے کہ امام بخاری کا استدلال یہی ہے، اس سے مراد عذاب قبر ہے۔ اچھا، اسی طرح حافظ شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن ابو بکر المعروف ابن القیم رحمہ اللہ وفات 751 ہجری، کتاب روح میں لکھتے ہیں ان نعیم البرزخ و عذابہ مذکور فی القرآن فی غیر موضع فمنہا قول تعالی ولو تری اذ الظالمون فی غمرات الموت والملائکۃ باسطوا ایدیہم۔ فرماتے ہیں کہ برزخ کے اندر ثواب اور برزخ میں عذاب یہ قرآن کریم کے کئی مقامات میں موجود ہے، ان میں سے ایک دلیل یہی آیت ہے جو ہم نے ابھی پڑھی الیوم ترزون۔ معلوم ابن قیم رحمہ اللہ بھی اس عذاب قبر کے قائل ہیں۔ دلیل نمبر 2، سورۃ توبہ آیت نمبر 101، وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمایا سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ، ہم ان منافقین کو 2 مرتبہ عذاب دیں گے اور پھر ان کو سخت عذاب دیں گے۔ پہلے فرمایا 2 مرتبہ، پھر فرمایا ایک عذاب اس کے بعد دیں گے۔ یہ 2 مرتبہ والا عذاب کون سا ہے؟ ترجمان القرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وفات 68 ہجری، تفسیر ابن عباس، وہ فرماتے ہیں مرتین، مرتن عند قبض ارواحہم ومرتن فی القبور ثم یردون الی عذاب عظیم، عذاب جہنم۔ جب روح نکالتے ہیں ایک عذاب وہ ہے اور ایک قبر میں ہے اور ایک پھر ان کا عذاب جہنم ہے۔ تو دیکھو عذاب قبر کے قائل ہے، اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ حافظ عماد الدین اسماعیل ابن کثیر رحمہ اللہ وفات 774 ہجری، ان نے تفسیر قرآن کریم میں واقعہ نقل کیا ہے
اس آیت کے تحت۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف فرما ہوئے آپ نے خطبہ دیا اور آپ نے بھری مسجد میں فرمایا اخرج یا فلان فإنک منافق، اخرج یا فلان فإنک منافق۔ آپ نے منافقین کے نام لے لے کر فرمایا اٹھو نکل لو مسجد سے، اٹھو نکل لو مسجد سے۔ لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کی رعایت فرمائی ہے، ایک وقت تک رعایت فرمائی ہے، جب اسلام کو غلبہ ہوا ہے تو پھر آپ نے ان کو مساجد سے باہر نکال دیا، منافقین آپ نے مساجد سے نکال دیا۔ اب اللہ نے ان کو ذلیل و رسوا کیا، یہ مسجد سے نکلے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے لیے مسجد میں آئے اور یہ لوگ نکل رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے چھپے۔ کیوں کہ جمعہ ہو گیا تو لوگ کیا سمجھیں کہ عمر جمعے کے بعد آیا ہے۔ اچھا وہ حضرت عمر سے چھپ رہے ہیں کہ حضرت عمر کو پتہ چل گیا کہ ان کو ذلیل کیا ہے، تو ان کا خیال ہے کہ عمر کو پتہ نہ چلے۔ حضرت عمر چھپ رہا ہے کہ اس کے جمعے کے بعد آئے، انہوں نے سمجھا جمعہ ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ جب آگے تشریف لائے تو ابھی لوگوں نے جمعے کی نماز پڑھی نہیں تھی، تو ایک نے حضرت عمر سے کہا ابشر یا عمر، عمر مبارک ہو۔ کس بات کی؟ فرمایا قد فضح اللہ المنافقین اليوم، آج اللہ نے منافقین کو ذلیل کر کے رکھ دیا۔ حضرت عمر تو ایسی بات میں خوش ہوتے تھے نا، اس کا عمر مبارک ہو۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں فحاظ العذاب الاول حین اخرجہم من المسجد بل عذاب الثانی عذاب القبر۔ یہ منافقین کا ایک عذاب، اللہ نے فرمایا تمہیں دو عذاب دوں گا، ایک یہ ہے کہ خدا نے رسوا کیا، اور دوسرا عذاب قبر کے اندر ہوگا۔ اچھا اسی طرح امام ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید طبری رحمہ اللہ فات 310 ہجری جامع البیان تفسیر میں لکھتے ہیں سنعذب مرتین سنعذب هؤلاء المنافقین مرتین احدہما فی الدنیا والاخری فی القبر، ایک دنیا میں اور ایک قبر میں۔ تو اس آیت سے عذاب قبر پہ استدلال فرما لیں۔ یہ یاد رکھ لیں محمد بن جریر طبری دو ہیں، ایک محمد ابن جریر طبری سنی ہے اور ایک محمد ابن جریر طبری شیعہ ہے۔ یہ جو محمد ابن جریر سنی ہیں ان کا نام ہے محمد بن جریر بن یزید۔ یزید سے مراد وہ یزید ہے نہیں جو معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہے، میں ویسے اگر کے نام کا حصہ ہے، تو ان دونوں میں فرق ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے، ایک طبری شیعہ ہے اور ایک طبری سنی ہے۔ بس اوقات غلط فہمی ہو جاتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی شیعہ کا حوالہ دیے۔ اچھا اسی طرح قاضی ابو محمد عبدالحق بن غالب اندلسی رحمہ اللہ فات 546 ہجری المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز اس میں لکھتے ہیں ولا خلاف بین المتأولین ان العذاب الذی یردونہ الیہ عذاب الآخرہ واکثر الناس ان العذاب المتوسط ہو عذاب القبر۔ فرماتے ہیں مفسر رائے یہ ہے کہ یہ جو ہوگا نا درمیانہ عذاب، تین عذاب ہے نا، دو عذاب پھر آخرت، تو ایک تو ہوگا دنیا میں، یہ درمیان والا عذاب کون سا ہے؟ یہ عذاب قبر ہے۔ اسی طرح محمد بن عمر بن حسین فخر الدین رازی رحمہ اللہ فات 604 ہجری تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں والاولی ان یقال مراتب الحیات ثلاثۃ، انسان کی تین زندگیاں ہیں، حیات الدنیا، حیات القبر و حیات القیامہ، ایک دنیا میں، ایک قبر میں اور ایک قیامت میں۔ سنعذبہم مرتین، یہ جو دو عذاب ہیں ان میں سے ایک عذاب دنیا ہے، ایک عذاب قبر ہے۔ ثم یردون الی عذاب عظیم، اس سے مراد آخرت اور قیامت کا عذاب ہے۔ ایک اور اس کی تفسیر علامہ ناصر الدین ابو سعید عبداللہ المعروف قاضی بیضاوی رحمہ اللہ وفات 685 ہجری تفسیر بیضاوی میں فرماتے ہیں مرتین بالفضیحۃ والقتل او باحدہما وعذاب القبر، ایک تو منافقین کو عذاب دنیا ملے گا، یا رسوا ہوں گے یا قتل ہوں گے یا دونوں عذاب ہوں گے، اور ایک عذاب قبر ہوگا، اور پھر ان کو تیسرا عذاب عذاب نار ہوگا۔ تیسری دلیل سورہ ابراہیم آیت نمبر 27 یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا فی الآخرہ، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ثابت قدم رکھتے ہیں دنیا کی زندگی میں اور ثابت قدم رکھتے ہیں آخرت کی زندگی میں۔ پھر دنیا سے مراد و دنیا اور پھر آخرہ سے مراد کیا ہے؟ اس آیت کی تفسیر امام ابو الحسن مسلم بن حجاج القشیری رحمہ اللہ وفات 261 ہجری اس کی ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں جس سے اس کی تفسیر معلوم ہوتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2871 برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت قال نزلت فی عذاب القبر، یہ آیت عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ حدیث آگے بھی ہے، میں سے مختصر سی بات کی کہ عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح دوسرا حوالہ امام ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب الشامی الطبرانی رحمہ اللہ، وفات 360 ہجری، المعجم الکبیر، حدیث نمبر 9044۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذا حدثتکم بحدیث انباتکم بتصدیق ذالک، میں جب تمہیں کوئی مسئلہ بتاتا ہوں نا تو اس پر دلیل بھی پیش کرتا ہوں۔ پھر آپ نے پہلے یہ مسئلہ بیان کیا ان العبد المسلم اذا مات اجلس فی قبرہ، کہ جب آدمی مسلمان فوت ہوتا ہے تو قبر میں دفن ہوتا ہے، پھر اس کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے، پھر اس سے 3 سوال کیا جاتا ہے، من ربک ما دینک من نبیک۔ پھر اگر یہ مومن ہے تو کہتا ہے ربی اللہ دینی الاسلام نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے، کشادہ کر دیا جاتا ہے، اللہ اس کو ثابت قدم فرماتے ہیں۔ پھر عبداللہ بن مسعود نے آیت پڑھی یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، معلوم ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے کہ یہ آیت بھی ثواب و عذاب قبر کے بارے میں۔ اسی طرح تیسری، یہ بڑی طویل حدیث ہے، میں اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، جیسے ثابت ہوتا ہے کہ یہ آیت ثواب و عذاب قبر کے بارے میں ہے۔ امام ابو داؤد سلیمان بن سجستانی رحمہ اللہ وفات 275 ہجری، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ایک انصاری کا جنازہ پڑھنے کے لیے، ہم قبر کے پاس پہنچے تو قبر کھودی جانے لگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اب سب وہاں بیٹھ کے، صحابہ ایسے بیٹھے جیسے ہمارے سروں پہ پرندے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی جو موجود تھے، صحابہ نے کیوں حرکتیں کرنی تھی، خاموشی سے پرسکون ہو کر بیٹھ کے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور آپ اسے زمین کو ایسے کھود رہے تھے، پھر آپ نے سر اٹھائے، فرمایا استعیذوا باللہ من عذاب القبر، 2 مرتبہ 3 مرتبہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو عذاب قبر سے، اللہ سے دعا مانگو اللہ میں عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب اس مردے کو دفن کر کے جاتے ہیں تو ان کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے، وہ فرشتہ اس کو کہتا ہے کہ ھذا اللہ اکبر من ربک ما دینک من نبیک، تیرا رب کون ہے، نبی کون ہے، دین کیا ہے، یہ معروف سوال ہے، آپ نے سنے ہیں۔ پھر اس کے بعد 2 فرشتے آتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں اور اسے سوالات کیے جاتے ہیں، تو یہ کہتا ہے ربی اللہ، دین کیا ہے، دینی الاسلام، تمہارا فرمایا یہ شخص کون ہے جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ کہتے ہیں وما یدریک فیقول کرا دو، یہ تجھے کیسے پتہ چلا، وہ کہتا ہے میں نے قرآن کریم پڑھا ہے، میں اس پر ایمان لایا ہوں، میں تصدیق کرتا ہوں۔ آگیا فذالک قول اللہ یثبت اللہ الذین آمنوا، یہ حدیث جریر میں، تو معلوم ہوتا ہے ان کیا بھی اس آیت کا معنی ثواب و عذاب قبر اور قبر کے اندر سوال و جواب ہے۔ میں صرف اس پہ حوالے پیش کر رہا ہوں کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا فی الآخرہ، اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتے ہیں دنیا میں بھی مومن کو، اور آخرت میں، آخرت سے مراد کیا ہے، قبر ہے۔ یہ بڑی پرانی بات ہے، میں تفصیل طور سے نہیں کرتا۔ ملتان میں ایک جگہ ہے قادرپور رواں، وہاں میرا جمعہ تھا، تو جمعہ سے پہلے مجھے وہاں حسنین کے استاد مولانا ریاض صاحب صدر مدرس ہے وہاں کے، تو مجھے انہوں نے فرمایا کہ آپ تھوڑا سا پہلے آ جائیں، ایک بندے سے ہم نے تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ تو ظاہر ہے مجھے اندازہ تھا اس علاقے کا فتنہ کون سا ہے، تو میں ایک کتاب لے گیا، ایک کتاب چھپی ہے جس میں بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ اکٹھی چھپی ہے بغیر حاشیے کے، اور اس کا چونکہ ورک بائبل ورک ہے پتلا سے، تو مجھے اندازہ تھا کہ وہاں کیا سوالات ہوں گے۔ خیر اس آدمی سے ملاقات ہوئی تو خلاصہ اس کا کیا تھا، اس نے کہا جی میں ثواب و عذاب قبر نہیں مانتا، کیوں؟ اس لیے کہ ثواب و عذاب قبر قرآن میں نہیں ہے، قرآن پیش کرو۔ جو بندہ اس کے پاس جاتا وہ حدیث پیش کرتا، اور وہ کہتا احادیث علیہ باللہ جھوٹ کے پلندے ہیں، قرآن پیش کرو۔ تو میں اس کی بیماری سمجھا کہ اس کا مسئلہ کیا ہے۔ میں وہاں گیا تو میں نے یہ آیت پڑھی، میں نے کہا اللہ تعالیٰ ایمان والے کو ثابت قدم رکھیں گے دنیا میں اور قبر میں۔ میں نے فی الآخرہ کا معنی قبر کیا، مجھے اس نے کہا جی آپ نے غلط ترجمہ کیا ہے، یہاں تو فی الآخرہ ہے، آپ کہتے ہیں فی القبر ہے۔ تو میں چاہتا تھا وہ یہ سوال کرے تاکہ اگلی بات کہنے مجھے آسانی ہو، تو میں نے اسے یہ سوال کرانے ہی کے لیے تو آخرت کا ترجمہ قبر کیا۔
میں نے اس سے پوچھا اچھا یہ بتائیں یہ آیت آپ پر نازل ہوئی ہے؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا مجھ پر نازل ہوئی ہے؟ کہتے نہیں۔ میں نے کس پر نازل ہوئی ہے؟ کہتے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو میں نے کہا فی الحیات دنیا، اس کا معنی تمہیں سمجھ آ رہا ہے کہ اس سے مراد دنیا ہے۔ اب فی الآخرہ کا معنی کیا ہے؟ کیونکہ دنیا تو مرتے ہی ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد آخرت شروع ہوتی ہے نا۔ تو آخرت کا ایک حصہ ہے موت سے لے کر حشر تک، اور آخرت کا دوسرا حصہ ہے میدان معاشر، اور تیسرا حصہ ہے پھر جنت یا جہنم۔ تو یہاں آخرت کا کون سا حصہ مراد ہے؟ تو جب آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے تو اللہ کے نبی بتائیں گے نا۔ تو میں نے کہا میں ثابت کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر آخرہ کا معنی خبر ہے۔ تو میں نے حدیثیں پڑھی۔ اب وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ حدیث نہ پڑھو آیت پڑھو، حدیثیں تو جھوٹ کا پلندہ ہے۔ تو میں نے یہ نہیں کہا کہ میں حدیث سے ثابت کروں گا، میں نے کہا میں قرآن پڑھتا ہوں، لیکن قرآن کی تفسیر وہ کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اب ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی وہ حدیث ہی ہوگی نا، تو اس کو حدیث کے لفظ سے چڑھ تھی تو میں نے حدیث کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اب اس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، بالکل خاموش ہو گیا۔ اچھا اسی طرح دلیل حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ وفات 256 ہجری، صحیح بخاری حدیث نمبر 1372۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودیہ عورت آئی اور اس نے عذاب قبر کا تذکرہ کیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہودیہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہودیہ عورت نے کہا، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، اعاذک اللہ من عذاب القبر۔ حضرت عائشہ سے یہودیہ عورت نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ جب رسول اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو امی عائشہ نے پوچھا کہ حضور قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہوتا ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھتے تھے تو نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ کی دعا مانگتے۔ کیا مانا؟ ذرا اونچے الفاظ میں مانگتے تاکہ ان کو پتہ چل جائے۔ اب آپ کو تعجب ہو رہا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ عذاب قبر بھی ہوتا ہے؟ آپ کو تعجب کیوں ہو رہا ہے؟ ہم جب سے پیدا ہوئے ہم نے سنا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا تو دین نازل ہو رہا تھا نا، بات سمجھ آئی؟ وہ تو دین نازل ہو رہا تھا نا۔ جب نئی بات سامنے آئے گی جو پوچھیں گے نا یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، اس لیے خیر۔ اب قبر میں جو سوال و جواب ہوتے ہیں، قبر میں انسان کی روح کو لٹا دیا جاتا ہے اور روح اور جسم کا اتنا تعلق قائم کر دیا جاتا ہے کہ جس تعلق کی بنیاد پر فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں اور یہ جواب دے لیتا ہے۔ پہلے اس پر حوالے سنیں کہ ہمارے اکابر کیا فرماتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ وفات 150 ہجری الفقہ الاکبر، اعادت الروح الی الجسد فی قبرہ حق۔ قبر میں جسم کی طرف روح کا لٹایا جانا یہ ثابت ہے۔ امام محمد بن احمد بن ابو بکر قرطبی رحمہ اللہ وفات 671 ہجری، التذکرہ فی احوال الموتى و امور الآخرہ، عنوان الرد علی الملحدہ، فرماتے ہیں الایمان بعذاب القبر وفتنتہ واجب والتصدیق بہ لازم حسب ما اخبر بصادق وان اللہ تعالی یحیی العبد المکلف فی قبر برد الحیات الیہ ویجعل من الاخر فی مثل الوصف الذی عاش علیہ لیعقل ما یسأل عنہ وما یجیب۔ اللہ تعالیٰ اس کی روح کو لٹاتے ہیں اور بندے کو اتنا شعور دیتے ہیں کہ بندہ سوال اور جواب سوال کا سمجھ سکے اور جواب دے سکے۔ مولانا عبدالعزیز پرہاڑوی رحمہ اللہ وفات 1239 ہجری، النبراس شرح و شرح العقائد، فرماتے ہیں ان الاحادیث الصحیحۃ ناطقۃ بان الروح یعاد فی الجسد عند السؤال۔ اس پر صحیح احادیث موجود ہیں کہ سوال کے وقت روح کو لٹایا جاتا ہے۔ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ وفات 1346 ہجری، بذل المجہود شرح ابی داؤد، وتعاد روحہ فی جسدی بعد دفنہ فی القبر، فرمایا دفن کے بعد انسان کی قبر میں روح کو جسم کے اندر لٹایا جاتا ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ وفات 1352 ہجری، فیض الباری شرح صحیح بخاری، ثم السؤال عندی یکون بالجسد مع الروح، فرماتے ہیں میرے ہاں سوال اور جواب جسم اور روح دونوں سے قبر کے اندر ہوتا ہے۔ مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ وفات 1372 ہجری، کفایت المفتی، ہاں میت کو قبر میں رکھنے کے بعد اس قدر حیات اس میں ڈالی جاتی ہے کہ وہ آرام یا تکلیف محسوس کرے۔ شیخ التفسیر والحدیث مولانا محمد ادریس قادری رحمہ اللہ
وفات 1394 ہجری عقائد اسلام۔ جب خیش و قار مردہ کو قبر میں رکھ کر واپس ہوتے ہیں، روح انسانی جسم خاکی کی طرف عود کرتی ہے، دو فرشتے منکر نکیر بحکم خداوندی قبر میں آ کر اس سے سوال کرتے ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ، وفات 1396 ہجری، معرف القرآن۔ مرنے اور دفن کے بعد قبر میں انسان کا دوبارہ زندہ ہونا قرآن مجید کی 10 آیات میں اشارتاً اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 70 احادیث متواترہ میں بڑی صداقت کے ساتھ مذکور ہے، جس میں مسلمانوں کو شک شبہ کی گنجائش نہیں۔ مفتی اعظم ہند مفتی محمود حسن گنگوہی رحمہ اللہ، وفات 1416 ہجری، فتاوی محمودیہ۔ جسم میت کو قبر میں رکھنے کے بعد روح کا اس میں داخل کیا جانا اور پھر سوال و جواب کا ہونا احادیث کثیرہ سے ثابت ہے، مگر وہ روح اس جسم میں اس طرح نہیں رہتی جس طرح دنیا میں رہتی ہے۔ البتہ اس جسم سے ایک قسم کا تعلق رہتا ہے، باہر روح برزخ میں رہتی ہے۔ امام اہل سنت والجماعت شیخ التفسیر والحدیث مولانا محمد سرفراز خان صفتر رحمہ اللہ، وفات 1430 ہجری، تسکین الصدور۔ اہل سنت والجماعت کا مسئلہ کیا کہ میت جب قبر میں دفن کر دی جاتی ہے تو اس کی روح اس کے جسم کی طرف لوٹا دی جاتی ہے۔ اب اس پہ کئی دلائل ہیں، میں اشارتاً مختصر پیش کرتا ہوں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 27، ابھی آپ نے آیت پڑھی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ اہل ایمان کو کلمہ طیبہ کی برکت سے دنیا میں اور قبر میں ثابت قدم رکھتے ہیں۔ پہلے ہم نے آیت کو اس پہ پیش کیا تھا کہ قبر میں ثواب اور عذاب ہوتا ہے، اب ہم آیت کو اس پہ پیش کرتے ہیں۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ روح کا اعادہ ہوتا ہے۔ اس کی تفسیر دیکھیں، امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمہ اللہ، وفات 310 ہجری، تفسیر جامع البیان عن تعویل آیہ القرآن کے تحت برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ لمبی حدیث، اس میں سے بات کیا فرمائی، وَذَكَرَ قَبْضَ رُوحِ الْمُؤْمِنِ فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، آپ نے مومن کی روح کا نکلنا اور پھر اس کا جسم کی طرف لوٹانا، یہ آپ نے بیان فرمایا۔ آگے لمبی حدیث ہے، پھر فرمایا کہ ان صدق عبدی فذالک قول اللہ عز وجل یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا فی الآخرہ۔ تو اللہ کے نبی نے روح کو لٹانے کا ذکر کیا اور بعد میں اس آیت کا ذکر کیا کہ اس آیت کی تفسیر یہ ہے۔ اچھا، اسی طرح علامہ ابو القاسم ہبت اللہ بن حسن بن منصور اللالکائی رحمہ اللہ، وفات 418 ہجری، شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ، یہ فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی سے، امام احمد حنبل فرماتے ہیں کہ جب انسان کو لحد یعنی قبر میں اتارا جاتا ہے، گھر والے واپس آ جاتے ہیں، اعید الیہ روحہ، اس کی روح کو لٹا دیا جاتا ہے، اس سے سوال کیا جاتا ہے۔ آگے محمد فرماتے ہیں، ہوا قول اللہ تعالی یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اس آیت کی تفسیر۔ نمبر 3، امام ابو اسحاق احمد بن محمد الثالبی رحمہ اللہ، وفات 427 ہجری، الکشف والبیان فی تفسیر القرآن، اس میں فرماتے ہیں، برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبض روح مومن کا ذکر کیا، فرمایا فیعاد روح فی جسدی، ابھی گزرا ہے۔ تو اس کے تحت یعنی میں نے ایک اور حوالہ تفسیر کا دیا ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ کیا اور آگے فرمایا ویاتیہ ملکان۔ تو امام سالبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت اس حدیث کو ذکر کیا، جس سے معلوم ہے وہ مانتے ہیں اس آیت سے اعادہ روح ثابت ہو رہی ہے۔ محی سنہ امام ابو محمد حسین بن مسعود بغوی رحمہ اللہ، وفات 516 ہجری، تفسیر معالم التنزیل، معروف ہے تفسیر بغوی کے نام سے، اس میں یہی برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر کرتے ہیں جس میں اعادہ روح کا ذکر ہے، اور آگے ہے ثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت۔ تو انہوں نے بھی اس آیت کے تحت اس کو نقل فرمایا ہے، معلوم ہوتا ہے یہ بھی سمجھتے ہیں اس آیت سے اعادہ روح ثابت ہے۔ اسی طرح علامہ ناصر الدین ابو سعید عبداللہ بن عمر بیضاوی رحمہ اللہ، وفات 685 ہجری، انوار التنزیل و اسرار التعویل المعروف تفسیر بیضاوی، یہ اس میں اسی حدیث کو نقل کرتے ہیں اور آخر میں فرماتے ہیں فذالک قولہ تعالی ثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔
آگے دلیل نمبر 2 سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 26 قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ تم کو زندہ کرے گا، پھر اللہ تم کو موت دے گا، پھر اللہ تم کو قیامت کے دن جمع کرے گا۔ یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا محمد لابی جہل و اصحابہ، اے محمد آپ ابو جہل اور ان کے ساتھیوں سے کہو اللہ یحییکم ای فی القبر، اللہ تم کو قبر میں حیات دے گا، ثم یمیتکم فی القبر، پھر تمہیں قبر میں موت دے گا، ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، پھر تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا۔ میں اس پہ تفصیلی بات کر چکا ہوں کہ قبر میں حیات دینے کے بعد قبر میں موت دینے کا معنی کیا ہے۔ پہلے روح کو لٹایا جاتا ہے، آدمی سے سوال ہوتے ہیں، یہ جواب دیتا ہے، پھر فرشتہ کہتا ہے نم، سو جاؤ۔ تو یہ جو قبر کے اندر سونا ہے نا، یہی موت ہے۔ جس طرح ہم دنیا میں کہتے ہیں اللہم بسمک اموتو، سونے لگتے ہیں اور ہم اس کے لیے موت کا استعمال کرتے ہیں، تو اسی طرح قبر کے اندر کہتا ہے سو جا نم، تو یہ موت کو نم سے تعبیر کیا ہے کہ یہاں موت سے مراد کیا ہے کہ تمہیں اس میں سلا دیا جاتا ہے اور پھر قبر کے اندر پھر دوبارہ تمہیں قیامت کو زندہ کر دیا جائے گا۔ تیسری دلیل امام ابو عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل رحمہ اللہ وفات 241 ہجری، مسند احمد حدیث نمبر 12443۔ یہ لمبی حدیث ہے، وہی فتوحات روح فی جسد فیاتی ملکان، فرماتا ہے کہ اس میں روح کو لٹایا جاتا ہے، فرشتے آتے ہیں، پھر ایسے سوال ہوتے ہیں۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو نقل فرمایا۔ اسی طرح دلیل نمبر 4 حضرت امام ابو داود سلیمان بن اشعث سجستانی رحمہ اللہ وفات 275 ہجری، سنن ابی داود باب الاستغفار عند القبر للمیت، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو دفن کرنے سے فارغ ہوئے تو وہاں کھڑے ہوئے، فرمایا استغفروا لاخیکم واسألوا له التثبیت فإنه الآن یسأل، یہاں کھڑے ہو جاؤ، میت کے لیے استغفار کرو اور دعا کرو کہ اللہ اس کو ثابت قدم رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی قبر میں میت سے سوالات شروع ہونے والے ہیں۔ یہاں بطور فائدہ سمجھ لیں کہ قبر میں میت سے 3 سوال کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 تیرا رب کون ہے، نمبر 2 تیرا نبی کون ہے، نمبر 3 تیرا دین کیا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس میت سے 3 نہیں بلکہ 4 سوالات کیے جاتے ہیں۔ ایک سوال ہوتا ہے وما علم کا، تجھے ان 3 سوالات کے جوابات کا کہاں سے پتہ چلا ہے؟ وہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ فصدقت، میں نے قرآن پڑھا ہے، میں اس پہ ایمان لاتا ہوں، میں تصدیق کرتا ہوں، مجھے وہاں سے پتہ چلا ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھ لیں کہ سوال بنیادی طور پہ 3 ہی ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ یہ جو چوتھا سوال ہے نا کہاں سے پتہ چلا، یہ مستقل سوال نہیں ہے، بلکہ وہ خوش ہو کر پوچھتے ہیں تو نے اتنے اچھے جواب دیے ہیں، تو نے کہاں سے جواب معلوم کیے؟ تو مستقل سوال نہیں ہے، اس سوالات کے جوابات کا ماخذ پوچھا ہے کہ تجھے پتہ کہاں سے چلا ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ قبر میں سوال اور جواب امتی سے ہوتا ہے، نبی سے نہیں ہوتا۔ نبی سے سوال نہیں ہوتے تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ کیوں؟ نبی تو خود نبی ہے، تو اس سے پوچھا جائے گا تیرا نبی کون ہے، اس لیے نبی سے سوالات نہیں ہوتے۔ علامہ شمس الدین محمد بن ابو العباس الرملی وفات 1004 نہایت المحتاج میں لکھتے ہیں بل اصح ان الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام لا يسألون لأن غیر النبی يسأل عن النبی فکیف يسأل هو عن نفسه، انبیاء سے قیامت کا سوال نہیں ہوتا۔ علامہ عبدالعزیز پرہاڑوی رحمہ اللہ وفات 1239 ہجری النبراس شرح و شرح العقائد میں فرماتے ہیں والصحیح خلافہ لأنه قد صح انه لا سؤال لبعض صلحاء الامت فالنبی اولا، بعض جگہوں سے ثابت ہے کہ نیک لوگوں سے سوال نہیں ہوتا، تو نبی سے سوال کیسے ہوگا؟ یعنی بعض ایسی روایات ہے جیسے ثابت آتا ہے۔ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ وفات 792 ہجری شرح العقائد نسوی میں فرماتے ہیں خص البعض لأن منهم من لا يريد الله تعذيبه فلا يعذب، یعنی یہ جو علامہ نسوی رحمہ اللہ نے فرمایا نا کہ تمام کفار کو قبر میں عذاب ہوتا ہے اور بعض نافرمان مومنین کو ہوتا ہے، یہ بعض کی بات کیوں کی ہے؟ بعض کی بات کیوں فرمائی ہے؟ اس لیے کہ بعض مومنین ایسے ہیں کہ فاسق ہونے کے باوجود بھی قبر میں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیتے، یعنی ہوتے تو فاسق ہیں لیکن کچھ نیکیاں انہوں نے ایسی کی ہوتی ہیں کہ ان نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب قبر سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ مثلا
ان میں ایک نیکی کیا ہے؟ سونے سے پہلے رات کو سورہ ملک کی تلاوت کرنا، یہ بھی اس سے بچا لیتی ہے۔ امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ بن محمد الحاکم رحمہ اللہ وفات 405 ہجری، یہ المستدرک علی الصحیحین حدیث نمبر 3839۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے، اللہ فتؤتی رجلہ، اور اس کی قبر کی طرف سے فرشتے آتے ہیں اور فتقول، اور اس کے پاؤں کہتے ہیں لیس لکم علی ما قبلی سبیل، تم میری طرف سے آ کر اسے سوال نہ کرو، کیوں؟ کان یقوم یقرأ بسورۃ الملک، یہ سورۃ الملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر یہ فرشتے اس کے سینے کی طرف سے آتے ہیں، تو اس کے سینے کی طرف سے آتے ہیں یا پیٹ کی طرف سے، پھر وہ کہتے ہیں کہ تم یہاں کھڑے ہو کر اسے سوال نہ کرو، کیوں؟ یہ سورۃ الملک پڑھتا تھا۔ پھر فرشتے سر کی طرف آتے ہیں اسے سوال کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں نہیں تم یہاں کھڑے ہو کر سوال نہ کرو، یہ سورۃ الملک پڑھتا تھا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں فہی المانعۃ تمنع من عذاب القبر، یہ سورت کا نام ایک مانع ہے، منع سے، یہ عذاب قبر سے منع کر دیتی ہے، اور تورات کے اندر بھی اس کا نام سورۃ الملک ہے۔ فرمایا من قرأها فی لیلۃ فقد اکثر واطنب، جس آدمی رات کو سورہ ملک پڑھ لی اس نے گویا کہ بہت زیادہ نیک عمل کیا ہے اور بہت اچھا عمل کیا، اکثر واطنب، اچھا بھی کیا ہے اور بہت زیادہ کیا۔ اچھا، اسی طرح وہ آدمی جو اسلامی سرحدات کا پہرا دیتا ہے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، تو اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے محفوظ رکھ لیتے ہیں۔ امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی رحمہ اللہ وفات 1075 ہجری، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2500۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میت یختم علی عملہ الا المرابط فانہ ینمو لہ عمل الی یوم القیامہ ویؤمن من فتان القبر۔ فرمایا ہر میت کے عمل کا سلسلہ اس کی موت پر ختم کر دیا جاتا ہے سوائے مرابط کے، یعنی وہ جو اسلامی سرحدات پر پہرا دیتا ہے اور مسلمانوں کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ اس کا عمل قیامت کے دن تک کے اس کے لیے مسلسل بڑھایا جاتا ہے اور اسے قبر کے فتنے سے یعنی قبر کے عذاب سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو مجاہدین ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ جو فوجی ہیں تنخواہ لے کر پہرا دیتے ہیں وہ اس میں شامل نہیں، یہ غلط بات ہے۔ بھئی جو مجاہد جہاد کرتا ہے اور پہرا دیتا ہے تنخواہ تو وہ بھی لیتا ہے، فرق کیا ہے کہ مجاہد ایک جماعت کے ساتھ ہوتا ہے اور فوجی ایک حکومت کے ساتھ ہوتا ہے، تو مقصد تو دونوں کا پہرا دینا ہے اور ضروریات زندگی دونوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس لیے اسلامی سرحدات کا پہرا دینے والا خواہ وہ شخص ہو جس کو اپنی زبان میں مجاہد کہتے ہیں یا وہ شخص ہو جس کو حکومت کی زبان میں فوجی کہتے ہیں، تو جو فوج اسلامی سرحدات پہ مسلمانوں کے پہرے دیتی ہے وہ بھی تو مجاہدین ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے ان حدیث کا مصداق وہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی عذاب قبر سے محفوظ رکھیں گے۔ ہمیں بسا اوقات نا تعجب ہوتا ہے کہ فلاں بندہ تو داڑھی منڈاتا ہے، فلاں بندہ تو فلاں بڑی بد عملی کرتا ہے۔ بھئی جس اللہ نے حکم دیا نیک اعمال کرنے کا، وہی اللہ اپنے نبی کی زبان سے اگر فرما دیں کہ میں اس عمل کی وجہ سے ان کے فلاں گناہ معاف کر دوں گا، تو ہم کون ہوتے ہیں اس پر اعتراض کرنے والے؟ ہم کون ہیں اس پر اشکال کرنے والے؟ امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ رحمہ اللہ وفات 273 سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2799۔ مقدام بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للشہید عند اللہ ست خصال، اللہ تعالیٰ شہید کو 6 وہ چیزیں عطا فرماتے ہیں جو عام بندے کو نہیں ملتی۔ میں پھر بتا رہا ہوں اس شہید سے مراد صرف وہ نہیں ہے جو حکومت کا بندہ نہ ہو اور جہاد کرتا ہو شہید ہو جائے، خواہ وہ حکومت کا نہ ہو، حکومت کا ملازم ہو اور اسلام اور اسلامی مملکت کے تحفظ کے لیے وہ جان دے، وہ شہید ہوتا ہے۔ نمبر 1 یغفر له فی اول دفعۃ من دمہ، خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وَيُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور اس کو مرنے سے پہلے روح نکلنے سے پہلے اللہ اس کو جنت کا ٹھکانہ دکھا دیتے ہیں۔ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور عذاب قبر سے بچا لیا جاتا ہے۔ وَيَأْمَنُ مِنْ الْفَزْعِ الْأَكْبَرِ، اور قیامت کے دن کا جو ہولناک منظر ہوگا اللہ اس سے اس کو محفوظ فرما لیتے ہیں۔ وَيُحَلَّ حُلَّةَ الْإِيمَانِ، اور اس کو ایک ایمان کا لباس پہنا دیا جاتا ہے۔ وَيُزَوَّجُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، اور حور عین سے اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے۔ وَيُشَفَّعُ فِي 70 إِنسَانٍ مِنْ أَقَارِبِهِ،
اور خاندان کے 70 آدمیوں کی یہ شفاعت کرتا ہے تو اللہ اس کی سفارش کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اسی طرح جمعہ کے دن فوت ہونے والا بندہ اللہ اس کو بھی عذاب قبر سے محفوظ فرماتے ہیں۔ یہ جمعہ کے دن فوت ہونے والا مغرب جمعرات کا سورج غروب ہونے کے بعد سے لے کر جمعے کے دن سورج کے غروب ہونے تک یہ سارے اس میں شامل ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یموت یوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ الا وقاہ اللہ فتنۃ القبر، جو آدمی مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات شب جمعہ کو فوت ہوا اللہ تعالیٰ اسے قبر کے فتنے یعنی عذاب قبر سے محفوظ فرما لیتے۔ والباس حق والوزن حق والکتاب حق والسؤال حق والخوض حق والصراط حق۔ اللہ اکبر۔ علامہ نصفی فرماتے ہیں کہ باس یعنی قیامت کو اٹھنا یہ بھی ثابت ہے، اور والوزن اعمال کا تولا جانا یہ بھی ثابت ہے، والکتاب حق نامہ اعمال کا ملنا یہ بھی ثابت ہے، والسؤال حق اور سوال اور جواب یہ بھی ثابت ہے، والحوض حق اور میدان معاشر میں حوض کوثر یہ بھی ثابت ہے، والصراط حق اور پل صراط بھی ثابت ہے، والباس حق۔ یہ بات سمجھ لیں کہ قیامت کے دن سور کو پھونکا جائے گا اور لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، جسے کہتے ہیں حشر اجساد، جسموں کو اٹھانا، حشر الاجساد۔ یہ جو قیامت کے دن اٹھانا ہے حشر الاجساد، اس حشرن کے لیے آیات اور احادیث میں 3 لفظ آئے، کبھی لفظ باس، کبھی لفظ احیاء، کبھی لفظ نشور۔ ان تینوں کا معنی سمجھ لیں۔ پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ قبر میں میت کو زندگی ملتی ہے لیکن اس کے اوپر نیند طاری ہوتی ہے اور حیات نظر نہیں آتی، تو اب اس کو میدان محشر میں جو اس کا حشر ہوتا ہے یہ یوں سمجھیں جیسے سوئے بندے کو اٹھا دیا جاتا ہے۔ تو حیات تو پہلے بھی ہوتی ہے لیکن اب حیات نوم سے یقظہ بیداری کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اس کے لفظ استعمال ہوتا ہے لفظ باس۔ سورۃ الحج آیت نمبر 7 وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ۔ اسی طرح سورۃ مومنون آیت نمبر 16 ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ۔ اسی طرح سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1932، امام ابو داؤد سلیمان بن داؤد بن الجارود طیالسی رحمہ اللہ، وفات 204 ہجری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اصاب اللہ عز وجل اہل قریۃ او قوما بعذاب الا عمهم ثم یبعثون یوم القیامت علی نیاتہم او علی اعمالہم۔ لفظ باس آیا، یہ حدیث بہت عجیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب کسی قوم پر یا بستی پر عذاب آتا ہے نا ظلم اور کفر کی وجہ سے، تو پھر وہ عذاب صرف گناہ گاروں پر نہیں آتا، دنیا کا عذاب ایسا آتا ہے کہ اس میں نیک لوگ بھی بہہ جاتے ہیں۔ یعنی اگر کہیں سود خور زانی فحاشی قسم کے لوگ ہوں اور وہاں کی زلزلہ آ جائے تو نیک بھی چلے جاتے ہیں، جس طرح سینما گرتا ہے تو مسجدیں بھی گر جاتی ہیں۔ فرمایا دنیا میں تو سب ہلاک ہوتے ہیں لیکن قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا، نیک کے ساتھ معاملہ اور ہوگا اور برے کے ساتھ معاملہ اور ہوگا۔ اچھا، اسی طرح ایک لفظ احیاء آتا ہے۔ احیاء کا مطلب کیا ہے؟ حیات قبر میں بھی ہے لیکن وہ حیات مخفی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، اور اب جب اس کا حشر ہوگا تو حیات ظاہری ہوگی جو سب کو نظر آئے گی، تو وہاں لفظ احیاء آ گیا۔ احیاء کا معنی کیا ہے؟ مخفی حیات سے ظاہری حیات، یہ معنی۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، سورۃ البقرہ آیت نمبر 73۔ ان الذی احیاها لمحیی الموتى، سورہ فصلات آیت نمبر 39۔ اسی طرح کتاب الاسماء والصفات باب اعادت الخلق، امام ابو بکر البیہقی رحمہ اللہ، وفات 458 ہجری، حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضرت وکی بن عدس اپنے چچا حضرت ابو رزین عقیلی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیف یحیی اللہ الموتى وما آیت ذالک فی خلقہ، اللہ تعالیٰ کیسے مردوں کو اٹھائیں گے اموات کو، اور اس کی مخلوقات میں کوئی علامت کوئی نشانی؟ آپ نے فرمایا اما مررت بواد لک محلا، کیا تم دنیا میں کسی ایسی وادی سے گزرے ہو کہ جو خشک اور بنجر ہو؟ کہا جی ہاں۔ پھر تم کبھی گزرے ہو ثم مررت بیحتض خضر سرسبز و شاداب ہو؟ کہا جی بالکل۔ فرمایا جس طرح یہ بنجر تھی اور آج سرسبز و شاداب ہے، اسی طرح اموات ایسے ہوں گی
اور پھر سرسبز و پودے کی طرح ہو جائیں گے، ہرے بھرے ہو جائیں گے۔ تو یہ آپ نے سمجھایا، فرمایا وذالک من آیاتی فی خلق ہی، یہ اللہ کی مخلوقات میں نشانیاں موجود ہیں، اس کو دیکھو۔ اس طرح اللہ قیامت کے مردے کو زندہ فرمائیں۔ یہاں عام لوگوں کو نا غلط فہمی ہوتی ہے کہ جی قبر میں حیات نہیں ہے۔ کیوں حیات نہیں ہے؟ دلیل ان کی دلیل یہ ہوتی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے اٹھنے کو یحیی اللہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے۔ اگر پہلے سے زندگی موجود ہے تو پھر کیوں فرمایا کہ زندہ کریں گے؟ وہ تو پہلے سے زندہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ کہنا زندہ کریں گے اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے اس کے اندر زندگی نہیں تھی۔ ہم نے کہا یہ تو اتنا آسان اس کا جواب ہے۔ ہم جب سوتے ہیں اور سو کر اٹھتے ہیں تو دعا مانگتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ تو کوئی بندہ یہ کہے کہ جب ہم کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہم نے زندہ کیا، اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے ہمارے اندر حیات نہیں تھی۔ حالانکہ جب سوئیں حیات تو ہوتی ہے، حیات تو ہوتی ہے، فرق کیا ہے؟ وہ جاگنے والے کی طرح حیات نہیں ہوتی۔ پہلے بھی حیات تھی لیکن جاگنے والے کی طرح نہیں تھی، اب حیات ملی جاگنے والے کی طرح ہے۔ تو پہلے حیات مخفی تھی، اب حیات ظاہری ہے۔ فرق اتنا ہے۔ لیکن سویا ہوا آدمی خواب دیکھ رہا ہے، ہمیں نہیں پتہ چل رہا، اور جاگتا ہوا آدمی جو کام کر رہا ہو تو ہمیں بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو فتح کیا ہے کہ سونے والے کے حوال ہمیں نظر نہیں آ رہے تھے تو اس لیے اس کو موت کہہ دیا، اور جاگنے والے کے حوال ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں تو اس کو حیات کہہ دیا۔ یہ کون سا شبہ ہے جو بہت وزنی ہے؟ اچھا، اس طرح کا لفظ استعمال ہوتا ہے نشور۔ نشور کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں پہلے تو آیت پڑھ لیں اور اس سے پہلے جو حدیث پاک ہے اس کو بھی ذہن میں رکھ لیں تاکہ سمجھنا آسان ہو۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے سنی کہ آپ نے فرمایا کہ تم نے اس وادی کو دیکھا ہے جو بنجر تھی؟ کہا جی۔ پھر دیکھا ہے سرسبز تھی؟ جی۔ آپ نے فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ اموات کو زندہ کرتا ہے۔ کیا معنی؟ اب بتاؤ جو بنجر وادی سرسبز ہوتی ہے تو ایک سیکنڈ میں تو نہیں ہوتی نا، تدریجن ہوتی ہے، آہستہ 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 آہستہ۔ اسی طرح جو قبر میں لوگ موجود ہیں یہ قیامت کو کھڑے ہوں گے تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ فرمائے کن اور یہ کھڑے ہو جائیں۔ جس طرح ماں کے پیٹ میں بچے کو اللہ کن فرماتے ہیں لیکن ایک سیکنڈ میں باہر نہیں آتا، اس کو 9 ماہ لگتے ہیں۔ اسی طرح قیامت کے جو لوگ جسم ہیں، ہڈیاں ہیں، اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کن، اب یہ ہڈیاں اکٹھی ہوں گی، ان کے اوپر گوشت چڑھے گا، پھر ان کے اوپر روح آئے گی، تو تدریجن معاملہ ہوگا۔ اس تدریجن معاملے کو کہتے ہیں نشور۔ اس کی دلیل قرآن کریم میں ہے، سورہ فاتر آیت نمبر 9، واللہ الذی ارسل الریاح۔ اللہ تعالیٰ پہلے تو ہوائیں بھیجتے ہیں، پھر وہ ہوائیں بادل کو اٹھاتی ہیں، فسقنا الی بلد میت، پھر اس بادلوں کو اللہ بنجر زمین کی طرح لے کر جاتے ہیں، فاحیینا بہ الارض، پھر بنجر زمین اس سے بارش ہوتی ہے تو تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ تو اب بتائیں ایک سیکنڈ میں ہوتا ہے؟ پہلے ہوائیں چلتی ہیں، پھر ہوائیں بادل اٹھاتی ہیں، پھر اس بادلوں سے بارشیں برستی ہیں، پھر بارشیں برسنے کے بعد وہ زمین تر و تازہ ہوتی ہے اور اس کے اندر پھل نکلتے ہیں، درخت آتے ہیں، پھول ہوتے ہیں اور سرسبزہ ہوتے ہیں۔ تو یہ تدریجن ہے نا۔ اسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کذالک النشور، اسی طرح نشر ہوگا تمہارا، اسی طرح تمہارا نشر اسی طرح ہوگا۔ اسی طرح سورہ ملک آیت نمبر 15، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اللہ تعالیٰ پہلے زمین کو نرم فرماتے ہیں، فمشوا فی مناکبها، پھر اللہ حکم دیتے ہیں زمین کے کناروں پر چلو، وکلوا من رزقہ، زمین کے رزق کو کھاؤ، والیہ النشور، اور تم نے اللہ کی طرف اٹھایا جانا۔ تو جس طرح دنیا میں زمین نرم ہوتی ہے تو اچانک ہوتی ہے، پہلے ہل چلایا جاتا ہے، نرم کیا جاتا ہے، بیج بنایا جاتا ہے، پھر اگتا ہے، پھر اس کو کھاتے ہیں نا۔ فرمایا اسی طرح نشر ہوگا، یعنی تدریجن ہوگا۔ ان تدریجی مراحل کو اللہ تعالیٰ نے نشر ان سے تعبیر کیا۔ حدیث پاک صحیح بخاری حدیث نمبر 6312، حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وفات 256 ہجری، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا آوا الی فراشہ، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر کی طرف تشریف لاتے فرماتے بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے سوتا ہوں اور تیرے نام سے اٹھوں گا۔ وَإِذَا قَامَ، جب کھڑے ہوتے فرماتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اے اللہ تیرا کرم ہے، تو نے پہلے مجھے سلا دیا تھا اور اب تجھے مجھے بیدار فرما دیا ہے،
وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اللہ ہی کی طرف میں نے اٹھ کر جانا ہے۔ اب بتاؤ، یہ جو انسان رات کو سویا صبح اٹھا ہے تو 1 سیکنڈ میں ہوا ہے؟ پہلے انسان سویا، نیند پوری کی ہے، تھکاوٹ اتری ہے، پھر اٹھا، تدریجاً ہوا نا۔ اسی طرح قیامت کے دن جو مردوں کا نشر ہوگا وہ تدریجاً ہوگا۔ خلاصہ کیا ہے؟ کبھی لفظ باس، کبھی لفظ احیاء، کبھی لفظ نشور۔ باس کا معنی سویا ہوا ہے لیکن زندہ ہے، اب اس کو بیدار کر دیا، باس ہے۔ اور احیاء کا معنی حیات ہے لیکن مخفی ہے، اب حیات ظاہری ہوگی تو لفظ احیاء ہو گیا۔ اور نشور کا معنی کہ ان کو تدریجاً کھڑا کیا ہے، اچانک دفعتاً واحداً نہیں ہے قیامت آئی اور کھڑے ہو گئے، نہیں، آہستہ آہستہ تدریجاً ہوا ہے، اس کو نشور کہتے ہیں۔ والوزن حق، قیامت کے دن اعمال کا تولا جانا، وزن کیا جانا برحق اور ثابت ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 8، والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، قیامت کا وزن برحق ہے۔ آگے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 47، ونضع الموازین القسط لیوم القیامۃ فلا تظلم نفس شیئا، اعمال کا وزن ہوگا۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ فات 1056 ہجری، صحیح بخاری حدیث نمبر 7563، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو 2 کلمے بڑے پسند ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، اور میزان میں بڑے وزنی ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ 2 کلمات پڑھنے کا اہتمام فرمائیں۔ یہ جو 2 کلمے ہیں نا، اللہ کو محبوب کیوں ہیں؟ اس میں توحید اور شرک کی نفی ہے۔ سبحان اللہ میں شرک کی نفی ہے اور بحمدہ میں توحید ہے۔ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ میں شرک کی نفی ہے اور العظیم میں توحید ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو سبحان کہتے ہیں اللہ پاک ہے، کس سے؟ اللہ پاک ہے کن سے؟ ان چیزوں سے جو اللہ کی شان کے لائق نہیں ہیں، تو شرک کی نفی ہو گئی نا۔ اور اللہ تعالیٰ تعریف کے لائق ہے، کیوں؟ اللہ کے اندر خوبیاں ہیں، تو یہ توحید ہو گئی۔ تو ایک ہے لا الہ شرک کی نفی اور ایک ہے توحید کی، اس لیے اللہ کے لیے لفظ سبحان بھی ہے، لفظ حمد بھی ہے۔ اور پورے قرآن کریم میں اکثر اوقات تسبیح اور تحمید کو اکٹھا ذکر کیا ہے، فسبح بحمدک، لا الہ الا اللہ پورا کلمہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے صفات عیب کی نفی بھی کرو اور صفات کمال خدا کے لیے ثابت بھی کرو۔ تو سبحان اللہ کا معنی کہ جو عیوب ہیں اللہ ان سے پاک ہے، بحمدی کا معنی جو خوبیاں ہیں وہ اللہ کے لیے ثابت ہے۔ تو یہ 2 کلمے تو توحید کا خلاصہ ہیں، تو اللہ کو محبوب کیوں نہیں ہوں گے، وزنی کیوں نہیں ہوں گے، قیامت کے دن کیوں نہیں ہوئے؟ امام بخاری کتاب و توحید کے اندر اس کو لائے۔ یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ لفظ آیا ونضع الموازین، تو بظاہر اسے شبہ ہوتا ہے کہ شاید کئی ترازو ہوں گے، ترازو کئی نہیں ہوں گے، ترازو ایک ہی ہوگا، لیکن وہ اتنا بڑا ترازو ہوگا کہ جیسے کئی ترازو کے قائم مقام ہوتا ہے۔ مثال اس کی جس طرح کہتے ہیں امتن، کئی افراد کو، اور ابراہیم علیہ السلام اکیلے کو اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کانا امتن، ابراہیم امت ہے۔ امت تو کئی افراد کو کہتے ہیں، کیا معنی؟ ابراہیم اسلام تنہا، ایسے جیسے پوری جماعت ہوتی ہے۔ دنیا میں بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اکیلا فرد پوری جماعت کی طرح ہوتا ہے، اکیلا فرد اتنا کام کرتا ہے کہ پوری جماعت بھی اتنا کام نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو انہی میں سے بنا دے، یہ دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں۔ امام حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی رحمہ اللہ فات 852 ہجری، فتح الباری شرح صحیح بخاری حدیث نمبر 7563 کے تعلق لکھتے ہیں، والذی یترجح انہ میزان واحد، صحیح بات یہ ہے کہ میزان ایک ہوگا، لیکن اس کے بڑے پن کو بیان کرنے کے لیے لفظ جمع لائے گئے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے معروف ہے کہ فرمایا ایک شخص نے طواف کے دوران دعا کی کہ یا اللہ مجھے علم ابن حجر اسقلانی کا عطا فرما، اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا۔ علماء کہتے ہیں یہ حضرت شاہ صاحب اپنے بارے میں فرما رہے ہیں، لیکن کہا یہ نہیں تھا کہ میں نے کہا اور میری دعا قبول ہوئی، لیکن وہ فرماتے تھے۔ تو میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ ایسے دنیا میں افراد ہوتے ہیں کہ بندہ اکیلا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتے ہیں، کام وہ اکیلا پوری جماعت کا کرتا ہے۔ کہ جب اکیلا آدمی پوری جماعت کا کام کرے نا
کہتے ہیں ان ابراہیم کان امتا. تو موازین کئی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے لیکن وہ کئی ترازو والا کام کرتا ہے، کئی ترازو والا. دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ قیامت کے دن صرف اعمال کو گنا نہیں جائے گا بلکہ اعمال کو تولا جائے گا. جن اعمال کا تعلق گنتی سے ہے ان کی گنتی تو ہوگی لیکن گنتی کے بعد وزن بھی ہوگا. نمازیں 5 فرض ہیں تو گنتی ہوگی نا، بھی 1 پڑھی ہے یہ 5 پڑھی ہے، تو پھر یہ تولا بھی جائے گا کہ نماز کس اخلاص سے پڑھی ہے. جتنا اخلاص ہوگا اتنا اس کا وزن زیادہ ہوگا. اگر 2 رکعت اخلاص زیادہ ہے اور 100 رکعت میں اخلاص کم ہے تو 2 کا وزن بڑھ جائے گا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. قرآن اکثر عمل کم کہتا ہے، احسن عمل کہتا ہے، احسن عمل کہ اللہ دیکھتے ہیں عمل اچھا کس کا ہے. والکتاب حق، نامہ اعمال بھی برحق ہے. نیک آدمی کو دائیں ہاتھ میں ملے گا اور بد کردار کافر کو بائیں ہاتھ میں ملے گا. اللہ ہم سب کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے. سورۃ الکاف آیت نمبر 59. ووضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. جب نامہ اعمال کھلے گا نا اور بندہ سارے کرتوت دیکھے گا پھر روئے گا اور چیخ کر کہے گا اس نامہ اعمال کو کیا ہوا، اس نے چھوٹا بڑا سب کچھ محفوظ کر دیا، سب کچھ. ایک صاحب کشف بزرگ کے بارے میں معروف ہے کہ ان پر منکشف ہوا کہ ملائکہ ان کے کندھے پر بیٹھے نامہ اعمال لکھ رہے ہیں. تو ان نے عذر تعجب ملائکہ سے پوچھا کہ تم ہر بات لکھتے ہو؟ انہوں نے وہ بھی لکھ لی، تم ہر بات لکھتے ہو. یہ جملہ بھی لکھ لیا، تم ہر بات لکھتے ہو. تو ملائکہ نے جواب دیا کہ لکھتے ہیں یا نہیں، چونکہ ان کے ذمہ سوالوں کا جواب دینا نہیں ہے، ان کے ذمہ صرف لکھنا ہے. تو جو ان کے ذمہ کام تھا انہوں نے کر دیا. میں طلبہ اور طالبات کو نصیحت کرتا ہوں اپنے اندر فرشتہ پن پیدا کرو، فرشتوں کی صفات پیدا کرو. فرشتوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ جو ان کے ذمہ کام ہے وہ کرتے ہیں، دوسرے کے کام میں مداخلت نہیں کرتے. تو طلبہ اور طالبات اگر دنیا میں کچھ کرنا ہے اور کر کے مرنا ہے تو اپنا کام کرو، دوسروں کے کاموں میں مداخلت نہ کرو. ہم اپنا کام کم کرتے ہیں اور دوسروں کے کاموں میں مداخلت زیادہ کرتے ہیں، اسے اپنا کام بھی نہیں کر پاتے. میں کتنی مثالیں اس پہ دوں گا. بھائی اپنے بچوں کی تربیت کرو. ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے اور دوسرے کے بچوں کی تربیت پر تقریریں کرتے ہیں. بھائی نکاح ہے تو اپنی بیوی کا خیال کرو، عورت اپنے شوہر کا خیال کرے. شوہر اپنی بیوی کا اور عورت اپنے شوہر کا خیال نہیں کرتی. مرد دوسرے کی بیوی دیکھے اور یہ عورت دوسرے کا شوہر دیکھے، اس سے زندگی اجیرن ہوگی. اپنے کا خیال کریں گے تو زندگی ٹھیک ہوگی. اپنے کام پر مشورہ کرو، دوسروں کے کام پہ تبصرہ نہ کرو. میں بارہا کہتا ہوں اپنے کام کا 10 منٹ مشورہ کرنا دوسروں کے کام پر 10 سال تبصرہ کرنے سے بہتر ہے. تبصرے سے کام نہیں ہوتے، مشورے سے کام ہوتے ہیں. تو یہ فرشتوں کی صفت ہے، ہم اس کے اندر یہ صفت اپنے اندر پیدا کریں. سورۃ الانشقاق آیت نمبر 7 تا 12. فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِیرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَیَصْلَىٰ سَعِیرًا. جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا وہ تو خوش و خرم واپس لوٹے گا، اور جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملا اور پیٹھ کے پیچھے سے، جس طرح ہاتھ باندھ کر پکڑایا جاتا ہے نا، ہاتھ باندھ کے پکڑائیں گے اور بائیں ہاتھ سے پشت کے پیچھے بندے ہاتھوں میں نامہ اعمال. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. والسؤال حق، اعمال کے بارے میں قیامت کے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. بہت ساری احادیث ہیں، اس پر آیات بھی ہیں، احادیث بھی اللہ پوچھیں گے. سورۃ الاعراف آیت نمبر 6. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. اللہ تعالیٰ امتوں سے پوچھیں گے نبی نے تمہیں بتایا تم نے کیا جواب دیا. امتیں انکار کرے گی سوائے اس امت کے، ہمیں تو ہمارے نبی نے بتایا کچھ نہیں. اللہ پھر انبیاء سے پوچھیں گے آپ نے بتایا نہیں تھا؟ کہ اللہ بتایا ہے، جھوٹ بولتے. وقفوم ان مسئولون، سورۃ الصافات نمبر 24. اور میں ان کو روکو، تم سے بات پوچھیں گے.
اس کے بعد جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے۔ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ وفات 256 ہجری، صحیح بخاری حدیث نمبر 2441۔ اللہ اکبر۔ صفوان بن محرز مازنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں چل رہا تھا، میں نے ان کا ہاتھ پکڑا، اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے پوچھا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اور مومن کے درمیان ہونے والے سرگوشی کے بارے میں پوچھا؟ آپ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کیف سمعت رسول اللہ یقول فی النجوى، اللہ اپنے بندے سے سرگوشی فرمائے، کیا معنی؟ اللہ ایک نورانی پردہ ڈال دیں گے کہ اللہ اور اس بندے کی گفتگو کوئی نہیں سنے گا۔ اللہ اس بندے سے پوچھیں گے اللہ اکبر ان اللہ یدن المؤمن فیض علیہ کنفہ ویسترہ اتعرف ذنب کذا اتعرف ذنب کذا، فلاں گناہ تجھے یاد ہے، فلاں گناہ تجھے یاد ہے، کہ گا جی اللہ، ہر گناہ کے اقرار کرے گا، پھر وہ سمجھے گا کہ میں تباہ ہو جاؤں۔ اللہ فرمائیں گے سترت علیک فی الدنیا، میں نے دنیا میں تیرے ان گناہوں کو چھپا کے رکھا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، آج میں تجھے لوگوں کے سامنے ذلیل نہیں کرتا، میں نے دنیا میں تیرے آپ پر پردہ ڈالا تھا، جہاں میں آج تجھے معاف کرتا۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ کتنے گناہ ہم نے کیے اور آپ نے ہمارے گناہوں کو چھپایا ہے، اے اللہ قیامت کے دن بھی ہمیں رسوا نہ کرنا، ہمارے ان عیوب اور گناہوں کو کسی کے سامنے نہ کھولنا، اے اللہ ستاری کی چادر فرمانا اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ لَكَ الْيَوْمَ فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ، اللہ تعالیٰ اس کو نیکیاں دے دیں گے اس کے گناہوں کے بدلے میں۔ وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيَقُولُ أَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، اور جو کافر اور منافق ہیں تو ان کے بارے میں فرشتے گواہی دیں گے اللہ یہی ظالم ہے، یہی ظالم ہے۔ تو حدیث بہت زیادہ ہیں۔ ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن آدمی کے قدم اس وقت تک نہیں اپنی جگہ سے ہلیں گے جب تک انسان 5 سوالات کے جواب نہیں دے گا۔ اللہ اکبر۔ لن تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5، کہ جب تک انسان 5 سوالات کے جواب نہ دے تب تک انسان کے قدم نہیں ہلیں گے۔ وہ سوالات کون سے ہیں؟ اللہ پوچھیں گے ان شبابی فیما ابلا، جوانی، ان عمری فیما افنا، وہ زندگی کیا خرچ کیا ہے بطور خاص جوانی کا بتا، ان مال ہی، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا ہے، اور علم پر کیا عمل کیا۔ بنیادی سوال 3 ہی ہیں، عمر، علم اور مال۔ زندگی بتاؤ، مال بتاؤ، اپنا علم بتاؤ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ والحوض حق، اور قیامت کے دن حوض کوثر یہ بھی برحق ہے۔ کوثر جنت میں نہر ہے، اس نہر سے 2 پرنالے اس تالاب کے اندر گرتے ہیں جو میدان معاشر میں، اس لیے اس کو کہتے ہیں حوض کوثر۔ اصل تو حوض تالاب ہے اور کوثر جنت میں، وہاں سے 2 پرنالے آتے ہیں، اس کے اندر پانی گرتا ہے، تو جو کہ پانی نہر کوثر کا ہے تو حوض کا نام کیا ہے؟ حوض کوثر۔ اس کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہے، بہت لمبا حوض ہوتا۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا، برتنوں کی تعداد آسمان کے ستاروں سے زیادہ۔ سنی اس سے پانی پیے گا، بدعتی اس سے پانی نہیں پی سکتا۔ بدعتی بتائیں، بدعتی نہیں پی سکتا تو رافضی کہاں سے پیے گا؟ بدعتی اسے پانی نہیں پی سکتا تو رافضی کہاں سے پیے گا؟ امام ابو الحسن مسلم بن حجاج القشیری رحمہ اللہ وفات 261 ہجری، صحیح مسلم حدیث نمبر 2300۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ ما آنیت الحوض، حوض کوثر کے برتنوں کی تعداد کیا ہے؟ فرمایا والذی نفس محمد بیدی لآنیت اکثر من عدد نجوم السماء وکواکبها، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اس کے جو تعداد ہے وہ آسمان کے ستاروں اور سیاروں سے بھی زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ الا فی اللیلۃ المظلمۃ المصحیہ آنیت الجنہ، اللہ اکبر، عجیب اللہ نے فرمایا من شرب منها لم یظمأ آخر ما علی یشخب فیہ میزابان من الجنہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آسمان کے ستاروں اور سیاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہیں، اور ستارے بھی وہ جو ایسی کالی رات میں ہو جس میں رات میں کوئی بادل نہ ہو، صاف ستھری رات ہو، پھر آپ ستارے دیکھو نا تو پتہ چل رہا ہے ستارے کتنے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صاف رات ہو،
جس میں کوئی بادل نہ ہو تو کتنے آپ کو ستارے نظر آتے ہیں؟ ان ستاروں سے بھی زیادہ برتن ہوں گے، اور جو آدمی اس سے ایک بار پانی پیے گا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اس حوض میں جنت کے 2 نالے گریں گے، میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ جو آگے فرمایا کہ عرضہ مثل طولہ، اس کی جتنا چوڑائی ایسی لمبائی، ما بین عمان الی ایلا، عمان اور ایلا یہ 2 شہر ہیں، آگے آئے گا۔ عمان اور ایلا 2 شہروں کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا لمبا، یہ آپ نے اندازہ بتایا۔ ماؤہ اشد بیاضا من اللبن واحلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید۔ یہ عمان اور ایلا کیا ہے؟ کہتے ہیں عمان یہ بلدۃ بلقاء من الشام، یہ شام کا علاقہ بلقاء ہے، وہاں پر یہ جگہ ہے عمان۔ اور ایلا کیا ہے؟ مدینۃ بلد من بلاد الشام علی ساحل البحر، یہ سمندر کے ساحل پر ایک علاقہ ہے۔ مطلب ہے کہ ایلا اور عمان کے درمیان جو فاصلہ ہے نا بہت زیادہ ہے۔ اتنا بڑا یہ حوض ہوگا، 1 مہینہ انسان کو لگتا ہے۔ اب دیکھیں جو مثال دی ہے نا عمان اور ایلا کی، جب بندے کو تعجب ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی چوڑائی اور لمبائی میں عمان اور ایلا کا نام کیوں لیا ہے؟ اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ میدان معاشر شام کے علاقے بھی ہوگا، تو جب میدان معاشر وہ میدان شام کا علاقہ ہے تو حوض کوثر پھر وہیں پر ہوگا نا، تو آپ بتا بھی اتنا بڑا تو حوض کوثر ہوگا نا۔ باقی میں نے عرض کیا تھا کسی کو تعجب ہوتا ہے کہ اتنی انسانیت کی آبادی، اور شام تو چھوٹا سا ملک ہے، یہ خربوں آبادی شام کے میدان میں کیسے آئے گی؟ اس کا جواب قرآن کریم میں ہے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اللہ زمین کو کھینچ کے بڑا کر دیں گے، پھر اشکال ہی نہیں رہتا۔ مرکز تو یہ شام کا ہوگا لیکن زمین کھینچ دیں گے تو پھر ساری آبادی اس کے اوپر آ جائے گی۔ وَهَذِهِ الْمَسَافَاتُ مُتَقَارِبَةٌ وَكُلُّهَا تَرْجِعُ إِلَى نَحْوِ نِصْفِ شَهْرٍ أَوْ تَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ قَلِيلًا أَوْ تَنْقُصُ۔ ابن عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری میں بتایا کہ اس کی مسافت اتنی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6576، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا فرطکم علی الحوض، میں حوض کوثر پر تم سے پہلے موجود ہوں گا، وَلَيُرْفَعَنَّ مَعِي رِجَالٌ مِّنْكُمْ، بعض لوگ میری طرف آئیں گے، ثُمَّ لَيُخْتَلَجُنَّ دُونِي، ان کو پیچھے ہٹا دیا جائے گا، میں ان کو دیکھ کر کہوں گا یا رب اصحابی، اصحابی سے مراد صحابہ نہیں ہے، فرمایا تو میری امت کے لوگ لگتے ہیں تو میرے ساتھی ہیں، فرمائیں گے انک لا تدری ما حدثوا بعدک، آپ تو دنیا میں نہیں تھے تو آپ کو نہیں پتہ ہے کون سی بدعت یہ کرتے تھے، آپ تو دنیا میں نہیں تھے تو آپ کے پیچھے کیا بدعت گڑی، ان نے کیا کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بدعتی آدمی کو، بدعتی انسان کو حوض کوثر کا پانی نصیب نہیں ہوگا۔ یہ جس طرح حدیث پاک پر اشکال ہے کہ بظاہر یہ صحابہ کے خلاف ہے، اس طرح جتنے اشکالات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ پر ہیں جو ہمیں میسر تھے، ہم نے ان سوالات کے جوابات دے دیے۔ میں طلباء طالبات سے کہتا ہوں صحابہ اور اہل بیت کے متعلق جو 12 کتب ہماری آئی ہیں ان کو منگوائیں، ان کا مطالعہ فرمائیں، تاکہ صحابہ کرام اہل بیت کے بارے میں ہمیں مکمل رہنمائی ہو۔ والصراط حق، جہنم کے اوپر ایک موجود پل ہے، بال سے باریک ہے، تلوار سے تیر ہے، 15,000 کلومیٹر کی اس کی لمبائی ہے، 15,000، 5,000 کلومیٹر چڑھنا، 5,000 گزرنا، 5,000 اترنا، اور ہر بندے نے اس سے گزر کے جانا، مسلمان ہو یا کافر۔ میدان محشر شام میں ہے، آگے جنت اپنی جگہ پہ، جہنم اپنی جگہ پہ، یہاں سے چڑھنا ہے، پل صراط سے گزرنا ہے تو پھر جانا ہے۔ فرق کیا ہے؟ مسلمان کا گزرنا المرور گزر جائے گا، اور کافر جائے گا کٹ کے جہنم میں گر جائے گا، لیکن گزر کے پل صراط سے جانا ہے۔ قرآن کریم سورہ مریم آیت نمبر 71، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے ہر ایک نے اس پل سے گزرنا ہے اور یہ اللہ کا طے شدہ فیصلہ ہے۔ حضرت علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ وفات 774 ہجری تفسیر القرآن الکریم میں لکھتے ہیں قال عبد الرحمن بن زید بن اسلم فی قولی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَرُودُ الْمُسْلِمِينَ المرور علی الجسر بین ظہرین، مسلمان کا ورود کیا ہے؟ پل سے گزرنا۔ ورود المشرکین ان یدخلوها، اور مشرکین کا ورود کیا؟ اس کے اندر گرنا۔ امام ابو عبداللہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ وفات 241 ہجری
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت نقل کرتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، یہ روایت مسند احمد حدیث نمبر 24793۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ حل یذکر الحبیب حبیبہ یوم القیامہ، یہ جو دنیا میں دوستی اور محبت کے دعوے ہیں کیا قیامت کے دن ایک دوست دوسرے دوست کو یاد بھی کرے گا؟ آپ نے فرمایا یا عائشہ اما عند ثلاث فلا، 3 مقامات ایسے ہوں گے کوئی دوست کسی دوست کو یاد نہیں کرے گا۔ اما عند المیزان حتی یثقل او یخف فلا، جب تک میزان میں عمل تل نہیں جاتا تب تک دوست کو نہیں دیکھے گا، وہ دیکھے گا میرا کیا بنتا ہے۔ وَأَمَّا عِنْدَ تَطَايُرِ الْكُتُبِ فَإِمَّا أَن يُؤْتَى بِيَمِينِهِ أَوْ يُؤْتَى بِشِمَالِهِ فَلَا، جب تک اعمال نامہ دائیں یا بائیں ہاتھ میں نہیں مل جاتا تب تک دوست اپنے دوست کو نہیں دیکھے گا، پہلے اپنے اعمال نامے کا پتہ چلے۔ وَحِينَ يَخْرُجُ عُنُقٌ مِّنَ النَّارِ، ایک آگ جہنم سے نکلے گی، فَيَنْطَوِي عَلَيْهِمْ، لوگوں کے اوپر لپٹے گی گردن، جیسے مطلب کہ منہ نکلتا ہے نا گردن، جہنم سے گردن نکلے گی لوگوں کے اوپر آئے گی۔ وَيَتَغَيَّظُ عَلَيْهِمْ، اور جس طرح غصے کے ساتھ کو حملہ کرتا ہے حملہ آفر ہوگی اور وہ گردن کہے گی وَكِّلْتُ بِثَلَاثَةٍ وَكِّلْتُ بِثَلَاثَةٍ، 3 آدمیوں پر خدا نے مجھے متعین کیا، میں نے ان کو آج اٹھانا ہے۔ وَكِّلْتُ بِمَنِ ادَّعَىٰ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، نمبر 1 مشرک، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ نمبر 2 وَوَكِّلْتُ بِمَن لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ، نمبر 2 وہ کافر جو آج کے دن پر یقین نہیں رکھتا تھا، مانتا نہیں تھا۔ نمبر 3 وَوَكِّلْتُ بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، متکبر جابر سرکش آدمی کے اوپر مجھے متعین کیا گیا۔ فَيَنْطَوِي عَلَيْهِمْ وَيَرْمِي بِهِمْ فِي غَمَرَاتٍ، پھر گردن ان کو اپنے گھیرے میں لے گی اور گھسیٹ کے جہنم کے اندر لے جائے گی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا وَلِجَهَنَّمَ جِسْرٌ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ، یہ جسر بھی ہے جسر بھی ہے، جہنم کے اوپر پل ہوگا جو بال سے زیادہ باریک، وَأَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ، تلوار سے تیز، علیہ کلالیب وحسکن، اس پر لوہے کے کانٹے اور آنکڑے ہوں گے۔ ایک ہوتا ہے کانٹا، ایک ہوتا ہے آنکڑا۔ آنکڑا کیا ہوتا ہے؟ جس کے اوپر نا کانٹا سا بنا ہوتا ہے، کسی چیز کے اندر جائے تو پھنس جاتی ہے چیز۔ ایک ہوتا ہے دور سے یوں کانٹا لگانا، ایک الگ چیز ہے۔ ایک ہوتا ہے لوہے کے کڑے کے اندر آنکڑا سا بنا ہوتا ہے، اس میں چیز کو پکڑتے ہیں، کڑے اور آنکڑے اس کے بنے ہوں گے۔ یا خذون من شاء اللہ، اللہ اکبر، یہ جو اللہ حکم دے گا اس کو پکڑیں گے۔ والناس علیہ کالطرف، لوگ اس پل صراط سے کیسے گزریں گے؟ فرمایا باس پل جھپکنے کے برابر، چڑھے اور گزر گئے، اللہ ہمیں ان میں بنا دے۔ وکل برق، اور بات بجلی کی طرح، بجلی کی طرح بھی تھوڑی رفتار ہوگی لیکن پل جھپکنے سے آہستہ۔ وکر ریح، بعض ہوا کی طرح۔ وک اجاوید الخیل والرکاب، اور بعض عمدہ گھوڑے اور تیز رفتار سواریوں کی طرح۔ والملائکۃ یقولون، فرشتے کہیں گے رب سلم رب سلم، اے اللہ ان کو محفوظ فرما، اے اللہ ان کو سلامتی عطا فرما۔ فناجن، یہ نجات پائیں گے۔ مسلم، بس بالکل محفوظ ہو کے نکل جائیں گے۔ ومخدوش مسلم، اور بعض گریں گے پھر بھی نکل جائیں گے، کشتے پہ نکل جائیں گے۔ ومکور فی النار علی وجہ، اور بعض ایسے ہوں گے جو چہرے کے بال جہنم کے اندر گرا دیے جائیں گے۔ حافظ ابو القاسم علی بن ابو محمد حسن بن ہبۃ اللہ رحمہ اللہ فات 571 ہجری، تاریخ مدینہ دمشق، ذکر فضال بن ایاز بن مسعود، اس میں فرماتے ہیں حضرت یحییٰ بن مختار کہتے ہیں میں نے بشر حافی کو دیکھا، وہ رو رہے تھے۔ میں نے پوچھا ما یبکی کا یا ابا نصر، آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ اللہ، فرمایا دخلت علی الفضیل بن ایاس وہ یبکی بمکہ، میں نے مکہ مکرمہ میں فضیل بن ایاس کو دیکھا، رو رہے تھے۔ تو وہ کہہ رہے تھے یا رب آریتنی و آریت عیالی، اے اللہ آپ نے مجھے اور میرے اہل خانہ کو بھی ننگا کر دیا۔ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، میں بھی ننگا، میرے اہل عیال بھی ننگے۔ یا رب اجاتنی و اجات عیالی، اے اللہ میں بھی بھوکا، میرا اہل خانہ بھی بھوکے۔ اللہ ما حاضل بکا، ما حاضل بکا، اللہ اکبر۔ یہ رو رہے تھے اور پھر کہا فبأی یدلی عندک
اے اللہ میرے پاس کوئی ایسی دلیل بھی نہیں کہ میں آپ سے پوچھوں کہ مجھے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کچھ بھی نہیں ہے۔ ثم بکا حتی رحمتو، پھر روئے، اتنا روئے کہ مجھے ان پہ ترس آنے لگ گیا۔ میں نے کہا یا ابا علی ما ھذا البکا، آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ فضیل عیاض فرمانے لگے مجھ تک یہ بات پہنچی ہے، میرے علم میں یہ بات آئی ہے، ان الصراط مسیرۃ 15,000 عام، پل صراط سے گزرتے 15,000 سال لگیں گے۔ 5,000 صعود، 5,000 سال چڑھتے ہوئے، 5,000 نزول، 5,000 سال چڑھتے ہوئے، 5,000 سال اترتے ہوئے، اور 5,000 مستوٍ، اور 5,000 سالیوں برابر گزرتے ہوئے، ادق من الشعر و احد من السیف علی متن جہنم، اور یہ جہنم کا جو پل ہوگا تلوار سے تیز اور بال سے باریک ہوگا، لا یجوزها الا کل ضامر محذول من خشیت اللہ، اس سے وہی گزرے گا جو اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے لاغر اور کمزور ہو چکا، خدا کے خوف کا غلبہ ہو۔ میں جب سے سنا تب سے میں چیختا ہوں کہ میرا کیا بنے۔ بعض اکابر سے 3,000 کی مسافت بھی منقول ہے۔ حافظ بدر الدین محمود بن احمد عینی رحمہ اللہ، وفات 855 ہجری، عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری، تفسیر سورۃ البلد، یہ فرماتے ہیں مجاہد ضحاک کلبی فرماتے ہیں ہی الصراط یضرب علی جہنم کا حد السیف، یہ جو پل صراط ہے مسیرت 3,000 سنہ سہلاً و صعوداً و حبوطاً، کہ اس کے 3,000 سال ہوں گے، 1,000 سال چڑھتے ہوئے، 1,000 سال گزرتے ہوئے، اور 1 سال اترتے ہوئے۔ وَأَنَّ بِجَنبَيْهِ كَلَالِيب وَخَطَّافِيف كَشَوْكِ السَّعْدَان، جس طرح سعدان عرب میں پایا جانے والا کانٹا ہے، تو جس طرح اس کے کانٹے ہوتے ہیں اس طرح وہاں پہ دونوں کناروں پر آنکڑے اور کانٹے لگے ہوں۔ اب ایک روایت میں ہے 15، ایک میں ہے 13، روایت کا معنی حدیث نہیں آثار ہے۔ ان میں تطبیق کیا ہے؟ یہ مختلف لوگوں کے احوال کے حساب سے، بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو 15,000 سال، اور بعض ایسے ہوں گے جن کو 3,000 سال، اور بعض آپ نے وہ بھی پڑھے ہیں جو پل جھپکنے کے برابر جائیں گے۔ تو مختلف لوگوں کے حوال سے ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے، پل صراط سے اللہ پل جھپکنے کے برابر گزار دے۔ اور ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں یا اللہ ہم نے کتنے گناہ کیے اور آپ نے پردہ رکھا، ہم نے کتنے گناہ کیے اور چھپ چھپ کے کیے، آپ نے ستاری کی چادر کے ساتھ اس کو چھپا دیا۔ اے اللہ قیامت کے دن بھی ہمیں رسوائی سے بچانا، ستاری کی چادر کو ڈال دینا، اور اللہ بغیر حساب کتاب کے ہمیں جنت میں داخل فرما دینا۔ آپ یقین فرمائیں میں گھر میں اپنے گھر والوں کو یہ بات سمجھاتا ہوں، اپنی اولاد کو یہ بات سمجھاتا ہوں کہ دیکھو قیامت کے دن معاملہ اپنا ہے۔ جب اللہ فرما رہے ہیں کہ باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے دوڑے گی، تو میں کیسے آپ سے کہہ سکتا ہوں میں قیامت کو آپ کو سنبھالوں گا؟ اس لیے قیامت کی تیاری کرو، آخرت کی تیاری کرو، قبر آخرت کی فکر کرو، دنیا میں کسی انسان کا حق مت کھاؤ، ظلم مت کرو، زیادتی مت کرو۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کرو ہمارے وجود سے کسی کو نفع ہو، ایسی کوشش نہ کرو کہ ہمارے وجود سے کسی کو نقصان پہنچے۔ ہم اگر کسی کو نقصان پہنچائیں گے تو اپنے آپ کو جو نقصان ملے گا بہت سخت ہوگا، اور اب دنیا میں ہم کسی کو نفع پہنچائیں گے اس کے بدلے اللہ دنیا اور آخرت میں جو نفع پہنچائیں گے وہ بہت زیادہ ہوگا۔ اس لیے کسی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو لوگوں کے لیے خیر اور نفع کا ذریعہ بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقائد پڑھنے کی، محفوظ رکھنے کی، سمجھنے کی، آئندہ نسلوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔